نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة بذل تعطينا هلت بعطاء تسقينا أقبلت فأزهرت الدنيا والبشر توالى يحوينا يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو، اور لوگوں تم بھی جو کچھ کرتے ہو، اس سب کے دوران میں ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں. کوئی ذرا برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں ہے، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو. يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور. ڈیئر لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، اور پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. يا صرحا بالحكمة سادا وبحب قد فاق وسادا أعطى وسقى طور فرقا أتقن بالبذل الإعداد. جی ڈیئر لسنرز، ویلکم آپ کو کرتے ہیں پروگرام میں. پروگرام ہے نور اسلام، اور مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں 1 گھنٹے تک، اور بات ہوتی ہے اسلام پر. اسلام سے متعلق مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح آیات ربانی سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. ڈیئر لسنرز، ٹاپک میں اناؤنس کیے دیتا ہوں. جو بھی احباب مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے آج کا ٹاپک جو ہے وہ اسلام اور انسانی حقوق. وحملت الرحال على المطايا عبيدك يا إله الناس. جی ڈیئر لسنرز، آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کروں، اور اس کے بعد پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. فیس بک کے پیج سے، ایئر ٹی وی کے پیج سے لائیو آپ سنتے ہیں ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پروگرام نور اسلام، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور انسانی حقوق، اور مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. أتيت وقد توزعت الهدايا. یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا، سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، بنا اس کے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. خالد یہ تصدق ہے فقط نعت کا، ورنہ محشر میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے. من شتات في شتات. جی ڈیئر لسنرز، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. پروگرام ہے نور اسلام اور مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو آپ سنتے ہیں ہر جمعے کی شب کو 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. اور آج کا ہمارا ٹاپک ایک مرتبہ پھر میں اناؤنس کیے دیتا ہوں. ٹاپک ہے ہمارا اسلام اور انسانی حقوق.
بصيرته ذليل. جی سامعین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسلام اور بنیادی حقوق جو انسان کے ہیں، جو اسلام نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس بارے میں آپ اپنی بھی رائے دے سکتے ہیں. رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ جائیں گے فیس بک پہ www.facebook.com/airtvnetwork ہمارا فیس بک پہ فین پیج ہے. آپ اس پہ جا کے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں آج کے ٹاپک سے متعلق. اور ٹاپک ہمارا ہے اسلام اور انسانی حقوق. جی ڈیئر لسنرز، اسلام جو ہے وہ بندوں کو اتنے حقوق عطا کرتا ہے کہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب اتنے حقوق انسانوں کو عطا نہیں کرتا ہے جتنا ہمارا پیارا دین اسلام عطا کرتا ہے. نہ صرف مسلمانوں کو حقوق عطا کرتا ہے بلکہ غیر مسلموں کو بھی اسلام جو ہے وہ تحفظ فراہم کرتا ہے اور حقوق دیتا ہے. اور یہ بات مد نظر رکھیے گا کہ اسلام میں انسانوں کو جتنے بھی حقوق حاصل ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جو حکمرانوں کی طرف سے ملے ہوئے ہیں یا حکمرانوں سے کشمکش کے نتیجے میں بزور قوت حاصل کیے گئے ہیں، بلکہ وہ ایسے حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. اسلام میں فرد اور ریاست کے درمیان جو بامی نزاع ہے اس کا کوئی پس منظر نہیں ہے. افراد ان حقوق کے لیے ریاست کے سامنے یا حکمرانوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، بلکہ یہ ان کا حق ہے. ریاست انہیں وہ حقوق دے گی. اس کی وجہ یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ حقوق دیے ہوئے ہیں اور ریاست ان کی ادائیگی اور تحفظ اور نگرانی کی پابند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ریاست کو سونپی ہوئی ہے کہ جو بندے ہیں، جو بسنے والے لوگ ہیں، ان کو وہ حقوق دیے جائیں جو لوگ اس ریاست میں رہ رہے ہیں. جی ڈیئر لسنرز، انسانی حقوق سے متعلق اسلام جو تحفظ فراہم کرتا ہے اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. پروگرام میں شامل رہیے گا. مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود اور پروگرام ہے نور اسلام، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام اور انسانی حقوق. جی ڈی لسنرز، میں بات کر رہا تھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انسانوں کو وہ حقوق دے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو امام ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، جو لوگوں پر حکمرانی کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کا نگران ہے. وہ حاکم نہیں ہے بلکہ وہ ان کا نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی رعایا کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اس لیے حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو رعایا ہے، جو ریاست میں بسنے والے لوگ ہیں، ان کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہیں، وہ دیے جائیں. اسلام ہمیں یہ حقوق تفویض کرتا ہے، اسلام ہمیں یہ حقوق عطا کرتا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسرار. جی، جو ہمارے ساتھ لسنرز شامل ہو رہے ہیں ان کی رائے بھی ہم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے پروگرام کے حوالے سے. ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں محمد مدثر صاحب، پروگرام کو سن رہے ہیں. مدثر صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ نے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. آپ نے کہا جی کہ نو ادر ریلیجن گیوز ایز مچ رائٹس اینڈ رسپیکٹ ٹو ہیومن ایز ریلیجن اسلام بیسٹوز. بالکل صحیح آپ نے کہا ہے جی. اسلام جو حقوق دیتا ہے وہ دیگر مذاہب نہیں دیتے. بٹ نیڈ ٹو اسٹڈی اسلام. ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اسلام کو پڑھیں، اسلام کو اسٹڈی کریں، تب ہم جان سکتے ہیں، ہمیں یہ معلوم پڑے گا، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اسلام جتنے حقوق ہمیں عطا کرتا ہے دیگر کوئی مذہب بھی اتنے حقوق انسانوں کو عطا نہیں کرتا. نہ صرف مسلمانوں کو اسلام حقوق عطا کرتا ہے بلکہ دیگر جتنے بھی انسان ہیں، دیگر مذاہب کے بسنے والے لوگ ہیں، انہیں بھی اسلام رائٹس دیتا ہے، حقوق عطا کرتا ہے.
جی ڈیئر لسنرز، چونکہ اسلام جو ہے وہ انسانیت کے درمیان مکمل مساوات کا قائل ہے، اس لیے اس کے نزدیک ان حقوق سے تمام انسان بہرور ہوں گے۔ اسلام کے نزدیک رنگ، نسل، زبان، جغرافیہ، اس کسی اعتبار سے کوئی تفریق جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ یہ کہا ہوا ہے کہ اے لوگو، خوب اچھی طرح سن لو کہ تمہارا رب ایک ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حوالے سے یہی فرمایا ہے کہ اے لوگوں سن لو کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، خوب اچھی طرح سن لو۔ نہ عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل ہے، نہ عجمی کو عربی پر، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی فوقیت حاصل ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر حاصل ہے۔ جو تم میں متقی ہے اس کو صرف فضیلت حاصل ہے، وہ تم میں بڑھ کر ہے۔ باقی تمام انسانوں کو اسلام جو ہے وہ ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے، اسلام جو ہے وہ ایک ہی ترازو میں رکھتا ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، تمام انسانوں کو اسلام حقوق دیتا ہے۔ اور ڈیئر لسنرز، چونکہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتے ہیں، اس لیے عطا کردہ ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی بھی انسان انہیں نہ تو ہم سے چھین سکتا ہے، نہ انہیں منسوخ کر سکتا ہے، نہ انہیں بدل سکتا ہے، نہ انہیں معطل کر سکتا ہے۔ چونکہ ولا مبدل لکلمات اللہ، سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی اور میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں حقوق عطا کیے ہوئے ہیں، مجھے دیے ہیں، آپ کو دیے ہیں، ہر انسان کو یہ حقوق، یہ رائٹس دیے ہوئے ہیں۔ کسی پروگرام میں آگے چل کر انشاءاللہ ان رائٹس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ کون کون سے رائٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں تفویض ہیں۔ تمام حقوق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اس بارے میں معلوم نہیں ہوتا، ہم اس بارے میں جانتے نہیں ہیں، ہم اسلام کو اسٹڈی نہیں کرتے، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، اسلام کے بارے میں ریسرچ نہیں کرتے، کتب کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ جی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں دانش ارشد۔ دانش، ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں۔ خوبصورت بات آپ نے شیئر کی ہے کہ اسلام از دا اونلی ریلیجن وچ گیوز رائٹس ٹو ایوری انڈیویجول۔ بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہر ایک کو حق دیتا ہے، رائٹس عطا کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی وہ تحفظ فراہم کرتا ہے، وہ پروٹیکشن دیتا ہے، جو شاید ان کے اپنے، شاید نہیں بلکہ آئی ایم شیور ان کے اپنے مذہب پہ بھی انہیں وہ پروٹیکشن حاصل نہیں ہوتی ہے جو اسلام انہیں عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اسلامی ریاست میں جو انہیں رائٹس حاصل ہوتے ہیں وہ دیگر مذاہب میں انہیں حاصل نہیں ہوتے۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام، فیس بک کا ہمارا فین پیج ہے ATV کا، اس سے لائیو آپ مجھے سن رہے ہیں۔ ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ مجھے سنتے ہیں، اور بڑے ڈیفرنٹ قسم کے ٹاپکس میں لے کر آتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ اور آج بھی جو ٹاپک میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام اور انسانی حقوق۔ كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل قبس كالغيث المدرار۔ جی ڈیئر لسنرز، اسلام جو ہے وہ کیسے بھی حالات ہوں، جو حقوق اسلام نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں ان پر دست درازی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ موجودہ حالات کو آپ مد نظر رکھیے گا، ملکی حالات کو بھی دیکھیے گا، اور اپنے راؤنڈ اباؤٹ جو آپ کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، اپنے ارد گرد جو آپ کے حالات ہیں ان کو بھی دیکھیے گا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کیسے بھی حالات ہوں کسی کو بھی آپ کے رائٹس پر جو ہے وہ دست درازی کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جنگ کے دوران بھی دشمن جو فوجی ہیں اور قیدی ہیں ان کے حقوق پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جنگ کے دوران دشمن کے فوجی اور قیدی ان کے حقوق ہم پامال نہیں کر سکتے تو سوچئے کہ اپنے لوگوں کے حقوق ہم کیسے غصب کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ضرور سوچئے گا۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں پورے حقوق عطا کرتا ہے، صرف ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون کون سے رائٹس ہیں، وہ کون کون سے حقوق ہیں جو ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں تفویض کیے ہوئے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ انہیں حاصل کرنے سے عاجز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ پروگرام میں شامل رہیے گا، پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت سی خوبصورت باتیں، بہت سے خوبصورت ٹاپکس آپ ATV کے فیس بک پیج سے سنتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ YouTube پہ ہمارا
چینل جو ہے وہ ایئر ٹی وی گجر خان کے نام سے ہے. اس کو بھی ضرور دیکھیے, سنیے, سبسکرائب کیجیے اور اپنے علاقے, اپنے گجر خان کے بارے میں ضرور جانیے. ارد گرد جو پٹھوار کا کلچر ہے وہ اس چینل پر پیش کیا جاتا ہے. یوٹیوب پہ جو ہمارا چینل ہے ایئر ٹی وی گجر خان کے نام سے, ہمارے ساتھ جو ہے وہ رہیے گا. پروگرام میں مزید کچھ باتیں شامل کریں گے. جی ڈیئر لسنرز, اگر دیکھا جائے نظر عمیق سے, گہری نظر سے اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں, حکمران ایسے ہیں کہ جہاں پر جن کے آگے انسانوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہے. ہر جانب ان کی پامالی ہو رہی ہے. اسلام نے ان حقوق کے نفاذ اور ان کی ضمانت کے لیے بعض تحفظات فراہم کیے ہیں, بلکہ بہت سارے تحفظات فراہم کیے ہیں. اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ اقتدار اور حکمرانی کا اصل حق اس ہستی کا ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. یعنی اصل حاکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو زمین پر حکمرانی کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں, جو ذریعہ بنتے ہیں آپ کو حقوق دینے کا, وہ بیسیکلی اس کے نائب ہیں, اس کے خلیفہ ہیں, جو حقوق آگے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت میں جو صحیح حاکم ہے, سچا حاکم ہے, جو حقیقت میں حاکم ہے, ایک ہی ہستی ہے, اور وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. سورہ انعام میں ہی ورس نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحکم الا للہ, کہ فیصلہ صرف اور صرف اللہ کا ہے, حکم صرف اللہ کا چلے گا. اس لیے حاکم وہی ہے, حکمران حاکم نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں اور اس کے اوامر اور نواہی کے پابند ہیں. جو وہ حکم دے گا, جو وہ کرنے کا حکم دیتا ہے یا جو وہ کرنے سے وہ روکتا ہے, وہ صرف اس کو نافذ کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں. یہ تصور جو ہے وہ حکمرانوں کو آمریت کی راہ پر جانے سے روکتا ہے. آج کل آپ اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو جو بھی اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے وہی حاکم ہے. وہ حاکم نہیں ہے, وہ نمائندہ ہے, اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, خلیفہ ہے. حقیقی حاکم صرف اللہ کی ذات ہے, اور وہ جو رعایا ہے اس کو جتنے بھی حقوق ہیں وہ دینے کا پابند ہے. وہ جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, اس نے حکومت جو جس کو بھی تفویض کی ہے اور اس سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں اس کو امانت سے اس نے تعبیر کیا ہے. اور اس نے کہا ہے کہ کوئی چیز جس شخص کے پاس کوئی امانت ہوتی ہے اس میں وہ اپنی حسب خواہش تصرف کا اختیار نہیں رکھتا, بلکہ اس کے مالک کی مرضی کا پابند ہوتا ہے. اگر وہ اس سے ذرا بھی تجاوز کرے گا, اپنی مرضی کے خلاف اپنی مرضی اس میں چلانے کی کوشش کرے گا, تو وہ خیانت کرے گا اور ظالم ہوگا. یہ اس ذات کا فیصلہ ہے. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی, اللہ کے رسول, امانت کا ضیاع کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگوں کے معاملے نااہل لوگوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو. یعنی صحیح لوگ جب آپ کے حاکم نہ ہوں, حکمران نہ ہوں, تو پھر انتظار کرو کہ قیامت آنے والی ہے. جی, بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کی. تو یہ تصور جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں پیش کر رہا تھا, یہ تصور حکمرانوں کو عوام کے حقوق کے معاملے میں بہت حساس بناتا ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید میں, جو احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں, یہ چیز جو ہے وہ حکمرانوں کے اندر جو ہے وہ احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے, انہیں حساس بناتا ہے یہ موضوع, اور وہ ان کی پاسداری کی پوری کوشش کرتا ہے. اگر اس کے دل میں جو ہے وہ ذرا سا بھی احساس ہے, اس کے دل میں اس بات کی قدر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حاکم بنا کر بھیجا ہے اور میری ذمہ داریاں کیا کیا ہیں, اسے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اس معاملے میں اس سے ذرا بھی کوتاہی ہوئی تو وہ خائن قرار پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھے گا. جی ڈیئر لسنرز, مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام, اور آج بات ہو رہی ہے اسلام اور انسانی حقوق سے متعلق. اسلام نے
انسانوں کو جو حقوق دیے ہوئے ہیں ان سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانوں کو حقوق دیتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اسلام کو اسٹڈی کیا جائے, اسلام کو پڑھا جائے اور اسلام کے بارے میں جانا جائے اور اپنے حقوق کے بارے میں جانا جائے. ہمارے ساتھ دیان آصف بٹی شامل ہوئے ہیں پروگرام میں. خوش آمدید کہتے ہیں. آپ نے کہا جی ویری نائس ٹاپک. جی ٹاپک جتنے بھی ہم رکھتے ہیں وہ ذرا ہٹ کے ذرا ڈفرینٹ ٹاپک ہم آج کل جتنے بھی پروگرام ہمارے نور اسلام کے آن ایئر ہو چکے ہیں ان میں ہم نے سارے ٹاپکس کو کوشش کی ہے کہ ڈفرینٹ ٹاپکس رکھے جائیں. جی ڈی لسنرز ویلکم بیک. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام اور آج بات ہو رہی ہے انسانی حقوق پر اور زبردست ایک ٹاپک ہمیشہ کی طرح ہم لے کر آتے ہیں اور آج بھی ایک زبردست ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور بات ہو رہی ہے انسانی حقوق پر. تو عوام کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہوا ہے, انسانوں کو یہ حق دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا احتساب کر سکیں. اگر وہ انہیں فرائض کی انجام دہی اور حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے پائیں تو انہیں تنبیہ کریں. ہمارا یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے, انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں اور اگر وہ اپنی اصلاح نہ کریں تو انہیں ہٹا کر کسی دوسرے کو جو نظام سلطنت ہے وہ سونپ دینا یہ عوام کی ذمہ داری ہے, یہ عوام کا حق ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے ایک مجمع میں فرمایا کہ اگر میں بعض معاملات میں ڈھیل اختیار کروں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ایک صحابی نے اٹھ کر کہا کہ اگر ہم نے آپ میں کوئی کمی دیکھی تو ہم اپنی تلواروں سے آپ کو سیدھا کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر فرمایا الحمدللہ قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر میں غلط ہوں یا مجھ میں کوئی کمی ہو جائے تو وہ مجھے سیدھا کر دیں. یہ بہت ہی زبردست قسم کی بات ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ ہمارا یہ حق ہے کہ اگر ہمارے حکمران اگر رائے راست پر نہیں ہیں تو ہم انہیں تنبیہ کریں, ہم انہیں رائے راست پر لے کر آئیں. اگر وہ پھر بھی اس کے باوجود رائے راست پر نہیں آتے ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ انہیں ہٹا کر دوسرے لوگوں کو لے کر آئیں. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام اور ٹاپک ہے اسلام اور انسانی حقوق. جی اے ٹی وی کے پیج سے فیس بک پیج سے لائیو آپ مجھے سنتے ہیں ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک اور ہمارا یوٹیوب پہ چینل ہے اے ٹی وی گجر خان کے نام سے, اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور وہاں پر بھی بہت زبردست قسم کے ہمارے پروگرام ہیں انہیں ضرور دیکھیے. اور نور اسلام پروگرام جو ہے وہ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ آپ لوگ شیئر کیجئے اور جتنے بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور جن لوگوں نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا ہے ان کا دل کی اتھا گہرائیوں سے میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آج ٹاپک جو ہے وہ ہم نے بڑا زبردست رکھا ہوا ہے کہ اسلام اور انسانی حقوق. جی ڈیئر لسنرز, انسانی حقوق پہ بات ہو رہی تھی تو موضوع کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اسلام جو ہے اس نے جہاں دیگر ہمیں رائٹس دیے ہوئے ہیں وہاں اسلام میں جو ہے وہ نظام عدل جو ہے وہ ایک بااختیار ادارہ ہوا کرتا ہے. اسے انتظامیہ جو ہے وہ اس پر بالادستی حاصل ہوا کرتی ہے. حکمران کی جانب سے کسی پر ظلم اور زیادتی ہو یا کسی کا حق پامال ہو تو عدالت جو ہے قاضی جو ہے اسے یہ حق حاصل ہے, اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے کہ اس کو شکایت کی جائے اور وہ کارروائی کرے اور اس بندے کا حق دلوائے جس کا یہ حق ہے. اسلام نے یہ حقوق ہمیں تفویض کیے ہوئے ہیں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے ایک خوبصورت سی بات میں نے آپ سے شیئر کی ہے کہ کیسے آپ نے اپنے آپ کو خود احتساب کے لیے عوام کے سامنے پیش کیا، اور عوام نے جو ہے وہ کیا رسپانس کیا۔ عوام بھی جاگتی ہوئی عوام ہے، ہماری طرح کی عوام نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دیا جائے، ہمیں اس سے کیا غرض ہے، ہمارا کام تو چل رہا ہے۔ اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا ہے، اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر ہمارے حکمران صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں تو ہم ان سے پوچھیں۔ اسلام نے ہمیں یہ رائٹ تفویض کیا ہوا ہے اور ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ جی ڈیئر لسنرز، انسانی حقوق پہ بات ہو رہی ہے، اور میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کی ہے کہ حکمرانوں کو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں اگر وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہے، اور اسلام نے دیگر اور بہت سارے حقوق ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ جینے کا حق ہمیں دیا ہے، ہمیں زندگی کا حق دیا ہے، اس کے علاوہ ہمیں شہر بسانے کا حق دیا ہوا ہے۔ اسلام نے شادی کا حق دیا ہوا ہے، ہر ایک کو اپنی مرضی سے شادی کا حق حاصل ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ پروگرام میں رائے ضرور دیجیے گا۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام، فیس بک کا ہمارا فین پیج ہے ٹی وی کا، اس سے لائیو آپ سنتے ہیں ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک۔ لي في مساحته الأثيرة قصة نبضت بصدق۔ جہاں میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ حکمرانوں کو پوچھنے کا ہمارا حق ہے، اس کے علاوہ ہر بندے کی رسپیکٹ ہے، ہر بندے کی عزت ہے۔ اسلام نے ہر بندے کو ایک عزت دی ہوئی ہے، ایک رسپیکٹ دی ہوئی ہے، تو ہر بندہ محترم ہے، خواہ وہ سماج کے کسی طبقے سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی ہنسی اڑائے، اس کو برا کہے، اس کی پیٹھ پیچھے برائی کرے، بہتان لگائے، یا اپنے سے کمتر سمجھے، یا اپنے سے حقیر سمجھے، یا اس کی تذلیل اور اہانت کرے۔ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ جی آج کچھ تھکاوٹ کے باعث جو ہے وہ میری زبان تھوڑی سی پھسل رہی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ الفاظ جو ہے وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور جتنے بھی سننے والے ہیں ان سے دل کی اتھا گہرائیوں سے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ وعدے کے مطابق جو جمعے کے دن کا آپ سے وعدہ ہے کہ 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جائے اور ڈفرینٹ ٹاپکس پہ گفتگو کی جائے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اسلام جو ہے وہ پورے رائٹس دیتا ہے، عزت و احترام کا حق بھی دیتا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ کہا ہوا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ جو انسانی حقوق ہیں، جو انسانوں کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، اس سے متعلق ایک خوبصورت آیہ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پارہ نمبر 26 سے شیئر کی ہے، سورہ حجرات ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو اور ایک دوسرے کو برے القابات سے یاد مت کرو۔ یہ اسلام نے ہمیں درس دیا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام ہر بندے کی عزت اور احترام کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، ہر بندے کو اسلام رسپیکٹ دینے کا کہتا ہے، ہر شخص اسلام کے نزدیک محترم ہے، کسی کا ہم مذاق نہیں اڑا سکتے، کسی کو برے نام سے نہیں پکار سکتے۔ یہ بھی اسلام نے ہمیں حق دیا ہے کہ اچھے ناموں سے پکارا جائے، عزت دی جائے، احترام دیا جائے۔ حسبي بأن الذكريات وفية تبقى بعمق۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کیا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور تجسس نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ یہ رائٹس اسلام نے ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ ہم دوسرے کے بارے میں خواہ مخواہ میں تجسس میں نہ پڑیں، خواہ مخواہ میں جاسوسی نہ کریں، بدگمانی دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو، دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، دوسرے پر تان نہ کریں، تجسس میں نہ پڑیں، غیبت نہ کریں،
اور اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میری نظر سے گزر رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کی بے عزتی کی یا اس پر کچھ ظلم کیا ہو تو وہ آج ہی اس سے معاف کرا لے، اس دن سے پہلے جب روپیہ پیسہ نہ ہوگا اور اس کے کچھ کام نہ آئے گا. یعنی نہ پیسہ کام آئے گا، نہ کوئی اور چیز انسانوں کے کام آئے گی. اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو آج اس سے معافی مانگ لی جائے. غيث هطل فأروى الجدبى أبهر كل القوم. جی پروگرام میں شامل رہیے. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود اور پروگرام ہے نور اسلام، اور ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک ہم پروگرام میں آتے ہیں اور اچھے اچھے ٹاپکس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے اور تمام احباب جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ موضوع سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور پروگرام میں شامل رہیے گا. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام ہے نور اسلام. ایئر ٹی وی کا فیس بک پیج جو ہے اس سے لائیو ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. جی پروگرام میں شامل ہوئے ہیں دیان آصف بٹی اور انہوں نے کہا ہے کہ ماشاءاللہ بہت خوب، آپ کے پروگرام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کیپ اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ دیان، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اس کے علاوہ خورشید قریشی دبئی سے ہمیں سن رہے ہیں. خورشید صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. آپ نے کہا جی سلام آر جے اسد بھائی. تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اے ٹی وی کے پیج سے ہمارے ساتھ شامل ہوئے. بہت اچھے. جی کون ہیں اے ٹی وی کے پیج سے؟ نام بھی اپنا ضرور بتائیے گا. ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. اور میری بھی انرجی جب آپ لوگ پروگرام میں شامل ہونا شروع ہوئے تو میرا جو انرجی لیول تھا وہ کافی لو تھا جب میں نے پروگرام شروع کیا. تو ابھی آپ لوگ جب شامل ہونا شروع ہوئے، آپ کی حوصلہ افزائی ساتھ ساتھ پروگرام میں شامل ہوئی تو میرا انرجی لیول بھی بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی پروگرام کو پورے جو ہے وہ پوری طاقت سے، پوری قوت سے جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. گو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ آج تھوڑی سی جو ہے وہ میری بیٹری ڈاؤن مجھے خود بھی فیل ہو رہی ہے، تھوڑا سی تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے. اور لیکن آپ لوگ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں تو میری انرجی جو ہے وہ مزید بڑھ گئی ہے. یاسر مغل ہیں، اینکر ہیں اے ٹی وی کے، وہ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. یاسر تھینک یو ویری مچ، آپ پروگرام میں شامل ہوئے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نور اسلام سنتے رہیے، دوست احباب سے شیئر کیجئے. اے ٹی وی سے ہر جمعے کی شب آپ کو معلوم ہے یقیناً کہ یہ اسلامک پروگرام ہوتا ہے 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود اور پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. نزرع غرسا تشذو زهورا غيث هطل فأروى الجدبى أبهر كل القوم حضورا وتهادى في الكون. جی ڈی لسنرز، بات ہو رہی ہے انسانی حقوق پر اور انسانی حقوق سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام کس قدر انسانوں کو حقوق عطا کرتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے بات شیئر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو ہے وہ شیئر کیا کہ کسی کی بے عزتی نہ کی جائے، کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اور اگر کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لی جائے، کیونکہ اسلام اس وقت تک آپ کو معاف نہیں کرے گا. اللہ آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ اس بندے سے معافی نہیں مانگیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے کسی کو اذیت پہنچائی نہ جائے، کسی کی بے عزتی کی نہ جائے، اور اگر ہو گئی ہے جانے انجانے میں تو اس سے معافی مانگ لی جائے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو اپنی نیکیاں اس بندے کو دینی پڑیں گی جس کی آپ نے بے عزتی کی ہے، جس پر آپ نے زبان چلائی ہے، جس پر آپ نے ہاتھ چلایا ہے، جس کے بارے میں آپ نے کچھ برا بھلا کہا ہے. تو آپ جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں. قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. اپنی نیکیاں اگر ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد آپ کو اس کے گناہ لینے پڑیں گے. آپ کے نام اعمال کا اکاؤنٹ جو ہے وہ خالی ہو سکتا ہے اگر آپ نے کسی کو اذیت پہنچائی ہے. اس لیے انسانی حقوق کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام نے، میں نے جتنا بھی اسلام کو اسٹڈی کیا ہے، میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے بھی شیئر کرتا رہتا ہوں اکثر یہ بات کہ جتنا اسلام کو میں نے پڑھا ہے، جتنا اسلام کے بارے میں میں نے جانا ہے، کو میں نہیں کہتا کہ میں نے مکمل طور پر اس کو پڑھ لیا یا جان لیا، جتنا میں اسٹڈی کر پایا اپنی زندگی میں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسلام نے عبادات پر کم زور دیا ہے اور حقوق پر، انسانوں سے متعلق جو معاملات ہیں ان پر زیادہ زور دیا ہے.
جتنا میں نے اسلام کو جانا ہے. آپ نے کتنا جانا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ پروگرام میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج پہ لائیو. جی ڈیئر لسنرز, ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے زبردست قسم کے صحابی ہیں, بڑے پیارے صحابی ہیں, ان کا کسی سے جھگڑا ہوا. ان کی ماں جو ہے وہ, اس بندے کی ماں اجمی ہیں, حبشیہ تھیں, تو انہوں نے غصے میں آ کر ماں کا تانا دے دیا. کس نے؟ صحابی رسول نے. نام کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری. اور جھگڑا ہوا کسی سے اور تانا دے دیا, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جب یہ بات پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, کیا تم نے اس کی ماں کا اسے تانا دیا ہے؟ یہ تو جاہلیت کی بات ہے. یعنی اسلام کے نزدیک یوں تو ہر شخص کی عزت و آبرو محفوظ ہے, لیکن خاص طور پر عورتوں کی عزت اور ناموس کی پاسداری کی تاکید کی گئی ہے. ان پر بہتان لگانے والوں کے لیے سخت سزا متعین کی گئی ہے. یہ اسلام ہمیں حقوق عطا کرتا ہے, اسلام ہمیں حقوق تفویض کرتا ہے, انسانوں کے حقوق کی پاسداری کا ہمیں درس دیتا ہے, ہمیں حکم دیتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ پروگرام میں شامل ہوں ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. یاسر مغل صاحب نے شکریہ ادا کیا ہے. یاسر, تھینک یو ویری مچ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور مجھ بندہ ناچیز جانے ناتواں کی ٹوٹی پھوٹی باتوں کے لیے آپ نے وقت نکالا. اس کے علاوہ خورشید قریشی صاحب کہتے ہیں, جی ٹوڈے ویری نائس ٹاپک. خورشید, تھینک یو ویری مچ, آپ UAE سے ہمیں سنتے ہیں وقت نکال کر. اس کے بعد ہمارے ساتھ شوکت جاوید صاحب شامل ہوئے ہیں, ہمیشہ ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں. آپ نے کہا جی نائس پروگرام اسد بھائی. شوکت جاوید فرام دولتالہ ہال دبئی, ویلکم کرتے ہیں شوکت بھائی آپ کو پروگرام میں. اس کے علاوہ راجہ شاہد فرام مندرا ہال دبئی, ماشاء اللہ جی آپ پروگرام میں شامل ہوئے. راجہ شاہد, ویلکم کرتے ہیں آپ کو پروگرام میں. پروگرام سنتے رہیے, اور ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے اسلام اور انسانی حقوق, اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اس کے علاوہ حامد بھٹی پروگرام میں شامل ہوئے اور کہتے ہیں السلام علیکم اسد صاحب, تھینک یو ویری مچ. وعلیکم السلام حامد, پروگرام میں آپ شامل ہوئے. آپ نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے جی, تھینک یو ویری مچ حامد. آپ سب بھائیوں کی محبتیں ہیں, بچوں کی محبتیں ہیں جو مجھے آپ کی طرف کھینچ لاتی ہیں, ٹی وی پر کھینچ لاتی ہیں, اور میں آپ سے مخاطب ہوتا ہوں یہاں سے, اور اسلام اور اس سے متعلق ٹاپک جو ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں آتا ہوں, اور ان پر گفتگو ہوتی ہے. کچھ جو میرے علم میں باتیں آتی ہیں, جو میرے مطالعے سے باتیں گزرتی ہیں, جو میں پڑھ پاتا ہوں, وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں. اور جو آپ کے لائف کے ایکسپیرینسز ہیں, تجربات ہیں, وہ آپ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود. پروگرام ہے نور اسلام, ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. جی تو احترام انسانیت سے متعلق میں بات کر رہا تھا کہ انسانوں کے احترام سے متعلق اسلام ہمیں حقوق دیتا ہے. تو خاص طور پر میں نے بات کی ہے کہ عورتوں کے حقوق کے حوالے سے اسلام نے جو ہے وہ بڑی تاکید کی ہے. بہتان لگانے کے حوالے سے میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ عورتوں پر بہتان لگانے والوں کے لیے اسلام نے بڑی سخت سزا جو ہے مقرر کی ہے. اسلام کو کہتا ہے قرآن میں, سورہ نور آپ پڑھیے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اسلام لوگوں کی عزت اور آبرو کو کتنا محترم سمجھتا ہے, اس کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت پر الزام بھی لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر کر دی ہے. یعنی انسانوں کا احترام, اور انسانوں میں خاص طور پر عورتوں کا احترام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاص خیال رکھا ہے. ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع فأبهجنا يا شعلة نور وضاء يا ديمة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما. جی ڈیئر لسنرز, اس کے علاوہ اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ جو نجی معاملات ہیں, ہمارے رازداری کے معاملات ہیں, پردہ داری کے معاملات ہیں, انہیں بھی اسلام جو ہے وہ ہمیں پوری اجازت دیتا ہے
کہ ان میں کوئی دخل اندازی نہ کرے. بلا وجہ ٹو میں جو لگے رہتے ہیں نا لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے آبزرو کیا ہوگا, اکثر لوگوں کو کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے ہیں. تو قرآن مجید فرقان حمید دکھا ولا تجسسو, اور تجسس نہ کرو, دوسروں کی ٹو میں نہ لگے رہو, دوسروں کی باتیں جو ہے وہ ان کی کھوج میں نہ لگے رہو, بلکہ اپنے کام سے کام رکھو. اسلام لوگوں کے تزکیہ نفس پہ زور دیتا ہے تاکہ ان کے دل پاک ہو جائیں اور وہ گناہ سے پاک ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں. اس کے حوالے سے اسلام تربیت بھی کرتا ہے, اور اس حوالے سے اسلام نے تاکید بھی کی ہوئی ہے, سخت تاکید کی ہوئی ہے کہ اپنے نفسوں کو پاک رکھو. یہ جو ٹو لگانا ہے نا کسی کے بارے میں جاننا, اس کی بالکل اسلام اجازت نہیں دیتا. أتقن بالبذل الأعداء يا بيدة خير وعطاء ويمام نقاء وسخاء يا نجما شع. میں نے بات کی ہے کہ لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا, لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں جاننا. دیکھیے کتنا زبردست مذہب ہے ہمارا اسلام کہ ایک ایک بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. کوئی چیز جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رکھی ہوئی ہے, اور زبردست قسم کے جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دیے ہوئے ہیں. ہر معاملے میں رہنمائی ہماری کی ہوئی ہے. جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے مختلف حقوق بیان کیے ہیں. مجھے پتا ہے ایک گھنٹے میں ساروں پہ احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. جتنی باتیں ایک گھنٹے میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا. پاسبل نہیں ہے کہ ساری کی ساری باتیں جو ہے وہ یہاں پر کی جا سکیں, لیکن کوشش ہوگی کہ جتنا ممکن ہے ایک گھنٹے میں ٹاپک سے ریلیٹڈ باتیں کی جائیں کہ اسلام انسانوں کے حقوق کس قدر دیتا ہے, عطا کرتا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی ہے جی ٹو لگانے سے متعلق, تو ایک اور بات آپ سے شیئر کیے دیتا ہوں. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم لوگوں کے جو پوشیدہ امور ہیں ٹو میں لگے رہو گے تو انہیں بگاڑ دو گے یا بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے. یعنی آپ تجسس میں پڑے رہیں گے, لوگوں کی ٹو میں لگے رہیں گے, لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے بارے میں جاننے میں لگے رہیں گے تو لوگوں کے معاملات کو بگاڑ دو گے. اس لیے اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے. آپ نے بلکہ حکمرانوں کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پہ یہ فرمایا ہے کہ بلا وجہ شک و شبے میں مبتلا نہ ہو, بلا وجہ لوگوں کی جاسوسی نہ کروائی جائے. یہ اتنا واسٹ ٹاپک ہے ڈیئر لسنرز کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ میں ایک گھنٹے میں اس پہ احاطہ کر پاؤں گا, لیکن جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے, جو لوگ مجھے سن رہے ہیں وہ اپنی رائے اس میں ضرور دیجیے. کمنٹس میں آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں. جو لائیو لوگ سن رہے ہیں اور جو بعد میں بھی سنیں گے, آپ ضرور اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دیجیے گا. ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا پوائنٹ آف ویو تو آپ تک پہنچ رہا ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم تک پہنچ جانا چاہیے اور تمام سننے والوں تک پہنچ جانا چاہیے جو ایئر ٹی وی کی نشریات کو سنتے ہیں ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. جی ڈیئر لسنرز, تو میں نے بات کی تھی کہ حکمرانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا وجہ جاسوسی سے روکا ہے, بلا وجہ لوگوں کی ٹو میں لگے رہنے سے روکا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اگر حکمران اپنی رعایا کے ساتھ شک و شبہ کا معاملہ کرے گا تو انہیں بگاڑ کے رکھ دے گا. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس معاملے میں اسلام اس قدر لحاظ کرتا ہے کہ بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہونے یا باہر سے تانک جھانک کرنے سے بھی اسلام نے منع کیا ہوا ہے. یعنی اسلام جاسوسی اور کسی کی ٹو میں رہنے سے منع کرتا ہے. دیکھیے کون کون سے رائٹس میں بیان کروں, کس کس حق کی بات کروں جو میرے اور آپ کے مذہب, سچے مذہب اسلام نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں. اسی لیے تو یہ نور اسلام پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں تاکہ آپ سے بات کی جائے کہ کتنا خوبصورت مذہب ہے اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہوا ہے, اور اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی پردے سے متعلق, کسی کی ٹو میں لگے رہنے سے متعلق. ایک اور حدیث آپ سے شیئر کی دیتا ہوں جتنی دیر میں, اور ہمارے احباب پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور ہم ان کی رائے کو شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو. جی یہ بھی سورہ نور کی آیت کریمہ ہے, ورس نمبر 27. یعنی بغیر اجازت کے دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہوا جائے, یہ حق اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے.
حضرت سال بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دروازے کے سراغ سے جھانک رہا تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس سے سر کھجا رہے تھے. آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم دیکھ رہے ہو تو اس سے تمہاری آنکھ پھوڑ دیتا. اجازت دینے کا حکم اس لیے تو دیا گیا ہے کہ قابل صدر چیزوں پر نگاہ نہ پڑے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا معاملہ کرتے ہیں ایسے لوگوں پر جو بلا وجہ کسی کی ٹو میں لگے رہتے ہیں, بلا وجہ لوگوں کے گھروں میں جھانکتے ہیں. اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود. پروگرام ہے نور اسلام ایئر ٹی وی کا فیس بک پیج سے لائیو ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام اور انسانی حقوق. والصدق تعلو خطايا لتستجير من الخطايا وجدتك يا حبيب الصدق. جی ڈیئر لسنرز, اسلام جہاں دیگر جو رائٹس ہیں وہ ہمیں دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک دو باتیں صرف آپ سے شیئر کی ہیں. آج انسانوں کا احترام, انسانوں کی عزت, اس سے متعلق میں نے بات کی ہے اور آگے میں بات کو لے کر آگے چلتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں صرف اسی بات کو صرف کمپلیٹ کر پاؤں گا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بالکل قریب ہے, ختم ہونے کے قریب ہے. بالکل پتہ بھی نہیں چلتا 1 گھنٹہ کتنی جلدی گزر جاتا ہے. اور اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام نے جو رائٹ دیا ہوا ہے ایجوکیشن کا, تعلیم کا حق ہمیں دیا ہوا ہے. ہر ایک کو علم حاصل کرنے کا پورا پورا حق دیا ہوا ہے. اسلام جو ہے وہ تحصیل علم پر بہت زیادہ زور دیتا ہے اور ایک ایسے معاشرے میں جہاں جہالت عام تھی, آپ نے دیکھا ہے, آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے, وہاں پڑھے لکھے لوگوں کے جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ کام تھے, ٹھیک ہے. وہاں پر اسلام نے تعلیم کو عام کرنے کا حکم دیا اور پہلی وحی ہی پڑھنے سے شروع کی. اور کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. وہ 5 آیات سورہ علق کی میری اور آپ کی زبان پر ہمیشہ رہتی ہیں. بچے کو مسلمان کے بچے کو وہ یاد ہیں کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے, انسان کو پیدا کیا ہے, جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے, ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی ہے. اور پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے انسان کو علم سکھایا ہے, انسان کو وہ علم سکھایا ہے جو وہ نہیں جانتا تھا. جی اسلام جو ہے وہ ایجوکیشن کا رائٹ بھی دیتا ہے, ایجوکیشن کا حق بھی ہمیں دیتا ہے, تعلیم کا حق بھی ہمیں تفویض کرتا ہے. جہاں احترام انسانیت ہے اسلام میں وہاں ایجوکیشن بھی ہے, تعلیم کا بھی حق دیتا ہے اسلام اور حکم بھی دیتا ہے ہمیں. احادیث میں بھی خود علم حاصل کرنے اور دوسروں کو سکھانے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات میں نے اور بھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. ایک اور روایت آپ کو سناتا ہوں, بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے علم سیکھنے اور سکھانے سے متعلق. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے. اور حضرت ابو امامہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمانوں اور زمینوں کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بل میں بھی اور مچھلی لوگوں کی بھلائی کے لیے تعلیم دینے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے, دعائے خیر کرتی ہے. جی اسلام ایجوکیشن کا بھی پورا پورا حق دیتا ہے, تحصیل علم کی ترغیب دیتا ہے. جہاں اور دیگر انسانی حقوق ہیں وہاں ان میں سے ایک حق اسلام نے جو ہمیں دیا ہوا ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کا بھی ہے. آج ہماری تنزلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں بہت پیچھے ہیں, ہم ریسرچ میں بہت پیچھے ہیں, ہم تحقیق میں بہت پیچھے ہیں. ہم ڈگریز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن حقیقی علم ہم حاصل نہیں کرتے, ہم ریسرچ نہیں کرتے, ہم ایجوکیشن کو صحیح طریقے سے حاصل نہیں کرتے. عملی زندگی سے جس تعلیم کا تعلق ہے ہم اس کو حاصل نہیں کرتے. اسلام ہمیں پورا پورا حق دیتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا, ہر ایک کو پورا پورا حق حاصل ہے اسلام میں, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے, ہر ایک کو ایجوکیشن کا پورا پورا حق حاصل ہے. جی ڈی لسٹرز مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود, پروگرام ہے نور اسلام اور آج بات ہو رہی ہے اسلام اور انسانی حقوق پر.
يا رب إني في لجة ليس فيها. جی ڈیئر لسنرز، علم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پر ایک بات میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ ایسے علم کے بارے میں نہیں کہتا جو انسانوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے، بلکہ اسلام تو ایسا علم حاصل کرنے کو کہتا ہے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہو. علم حاصل کرنا آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے جو اسلام نے دیا ہے. جہاں دیگر انسانی حقوق ہیں وہاں علم بھی آپ کا حق ہے، لیکن ایسا علم نہیں ہے جس سے لوگوں کو فائدہ نہ ہو. بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جس سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے فائدہ علم کو بے مصرف خزانے سے تشبیہ دی ہے. ایسا خزانہ جو خرچ نہ کیا جا سکے، ایسا خزانہ جس کی چابیاں گم ہو جائیں. رسول اللہ فرماتے ہیں جس علم سے کسی کو فائدہ نہ پہنچے وہ اس خزانے کی مثل ہے جسے رائے خدا میں خرچ نہ کیا جائے. بلکہ ایک جگہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس خزانے کی مانند ہے کہ جس کی چابیاں گم ہو جائیں. ایسے علم کی مانند ہے ایسا علم جو فائدہ لوگوں کو نہ پہنچا سکے. اس لیے میں نے بات کی ہے کہ علم حاصل کرنا میرا اور آپ کا حق ضرور ہے، لیکن ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اسلام نے جہاں دیگر حقوق ہمیں عطا کیے ہیں وہاں علم حاصل کرنے کا بھی حق ہمیں دیا ہے، بلا کسی جو ہے وہ تفریق کے. ہر ایک کو پورا پورا حق حاصل ہے کہ علم حاصل کیا جائے. من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر. جی یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں ڈیئر لسنرز، ان پر اگر ایک ایک ٹاپک پہ بھی بات کی جائے تو پورا ایک پروگرام کم پڑ جائے گا، لیکن میں صرف سرسری جائزہ لے رہا ہوں ان رائٹس کا، ان حقوق کا جو اسلام نے ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، انسانوں کو عطا کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اسلام نے ایک حق ہمیں آزادی رائے کا بھی دیا ہوا ہے. اسلام نے عقل سے کام لینے اور غور و فکر کرنے پر زور دیا ہے. غور و فکر کرنے سے مختلف لوگوں کے نظریات میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اسلام ایک حد میں رہ کر اختلاف رائے کا حق ہمیں دیتا ہے، اجازت ہمیں دیتا ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا معاملہ ہوا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کسی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، لیکن دونوں نے ان سے تعارض نہیں کیا ہے، اس لیے کہ انہیں اختلاف کا حق پورا پورا حاصل تھا. حضرت علی کے عہد خلافت میں جو ہے وہ خوارج جو ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کی، آپ کی بیعت نہیں کی ہے، لیکن آپ نے زبردستی انہیں مجبور نہیں کیا بیعت کرنے پر، یعنی انہیں پورا پورا حق دیا ہے. قبس كالغيث المدرار نقطف من كل الأزهار وبنهج الغر. ہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بات ضرور فرمائی تھی کہ جہاں چاہو رہو، شرط یہ ہے کہ کسی کا ناحق خون نہیں کرو گے، ڈاکہ زنی نہیں کرو گے، ذمیوں کو قتل نہیں کرو گے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر میں تم سے جنگ کروں گا، پھر جو ہے وہ تم سے جنگ ہوگی. اس کے علاوہ انہیں بزور بازو، بزور قوت انہیں یہ نہیں کہا گیا کہ بیعت کی جائے. یہی وجہ ہے کہ مسلم حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کو پورا پورا حق دیا کرتے تھے آزادی رائے کا. اب دیکھیے جو لوگ بیعت نہیں کر رہے، جو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، جو سلطنت اسلامیہ کو تسلیم نہیں کر رہے، انہیں بھی اسلام پورا پورا حق دے رہا ہے جینے کا، آزادی رائے کا، آزادی اظہار کا. تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں، مملکت خدا داد پاکستان، اسلام کا قلعہ پاکستان، اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان، اس میں بھی ہمیں پورا پورا حق حاصل ہے کہ ہم جو ہے وہ آزادی رائے اس کا حق رکھتے ہیں اور اس کو بھرپور ہم استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا ایک حد کے اندر رہتے ہوئے کسی کے حقوق کو ہم تلف نہ کریں. اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانوں کو پورے پورے حقوق دیتا ہے. مجھے، آپ کو، ہم سب کو اسلام نے پورے پورے حق دیے ہوئے ہیں. ضرورت اس عمر کی ہے ہم ان حقوق کے بارے میں جانیں، ان کو پھیلائیں، دوسروں تک شیئر کریں، اور جہاں ہم اپنے حقوق لیں وہاں ہم پر کچھ فرائض بھی ہیں ان کو بھی ادا کریں. کیونکہ جہاں ہمارا حق ہوتا ہے وہاں کسی دوسرے کا فرض ہوتا ہے، اور جہاں کسی دوسرے کا فرض ہوتا ہے وہاں ہمارا حق ہوتا ہے. تو ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنا حق لیں
اور ہمارا یہ فرض ہے کہ جہاں ہمارا فرض ہے اس کو ہم ادا کریں، دوسرے کا جو حق ہے وہ ہم اسے ضرور دیں۔ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ ٹاپک ہے آج کا ہمارا اسلام اور انسانی حقوق۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود۔ پروگرام ہے نور اسلام ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک مجھے آپ سنتے ہیں۔ پروگرام میں کچھ اور احباب شامل ہوئے ہیں، منور حسین صاحب شامل ہوئے ہیں، ویلکم کرتے ہیں جی۔ نمبر ایئر ٹی وی کا جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے وہ ہمارا ایئر ٹی وی کا جو سائٹ ہے ایئر ٹی وی کا جو پیج ہے اس پر دیا گیا ہے، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حامد بھٹی صاحب پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے کہا جی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں انسانی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی بالکل، اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر جھولی پھیلا کر التجا یہی ہے کہ آج کے دور میں، آج کے اس پرفتن دور میں ہم عبادات کی طرف تو بڑھتے ہیں۔ میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر بڑے عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، لیکن انسانی حقوق کی پامالی میں سب سے پہلا نمبر ان کا ہوتا ہے۔ خدارا عبادت اللہ کی ہم کرتے ہیں، اللہ اپنے حقوق معاف کر دے گا اگر وہ چاہے گا، لیکن انسانوں کے حقوق وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انسانوں کے حقوق تبھی معاف ہو سکتے ہیں جب ہم انسانوں سے معافی مانگیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے آج کے اس پرفتن دور میں کہ ہم عبادات کے ساتھ ساتھ، میں اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہوں جب میں یہ بات نہیں کر رہا کہ عبادات نہ کی جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہیومن رائٹس ہیں، جو لوگوں کے حقوق ہیں، وہ بھی انہیں ضرور دیے جائیں۔ جی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ مجھے کہتے ہیں RJ اسد محمود۔ پروگرام ہے نور اسلام ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو ہر جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ سنتے ہیں۔ آج میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آج میں اس توانائی کے ساتھ، اس قوت کے ساتھ کچھ مصروفیت کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکا۔ اس توانائی کے ساتھ میں جو ہے وہ پروگرام نہیں کر سکا۔ زبان بھی پسلی ہے، زبان بھی لڑکھڑائی ہے، اور صحیح طریقے سے الفاظ بھی مجھ سے آج ادا نہیں ہو پائے ہیں۔ اس کی وجہ جو ہے وہ آپ لوگوں سے میں نے شیئر کر دی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ مجھ سے پوچھیں کہ آج کیا وجہ ہے، آج جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ توانائی نظر نہیں آ رہی، وہ قوت نظر نہیں آ رہی، تو اس کی وجہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہے۔ حامد تھینک یو ویری مچ، آپ دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئے۔ آپ نے کہا جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام تھا اور بہت اچھی باتیں کی، اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ کوشش کی ہے حامد کہ اچھا پروگرام کیا جائے۔ مجھے آپ لوگ ٹی وی پر سنتے رہیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک زبردست پروگرام لے کر آؤں گا، پوری توانائیوں کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، جمعے کی شب 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ اپنی دعاؤں، اپنی محبتوں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ آخر میں جو میں بات کیا کرتا ہوں اسی بات سے پروگرام کا اختتام کرتا ہوں۔ امید ہے آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا، شیئر کیجئے گا اس پروگرام کو۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری معصوم سی خواہش ہے کہ جانا جاؤں، میری معصوم سی خواہش ہے کہ جانا جاؤں، بعد مرنے کے ہر عہد میں پہچانا جاؤں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ و ناصر۔